نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا، یہ دونوں نام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یا رزاق، یا فتاح، اور پھر یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری رویے میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم محتاج ہیں، تو دینے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہترین رزق مانگنا چاہیے، یعنی تو بہترین رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی بہترین رزق عطا فرما. رزق کیا چیز ہے، یعنی رزق کا اطلاق کس کس چیز پر ہوتا ہے؟ ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، یعنی جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو. مانوی سے مراد یعنی جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یعنی انٹینجیبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو رزق دونوں طرح ہوتا ہے، ٹینجیبل بھی اور انٹینجیبل بھی. اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ ہر نعمت ہی ایک طرح سے رزق ہے، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ساری رزق ہیں. یعنی صرف مال ہی رزق نہیں ہے، بلکہ رزق کا ایک وسیع دروازہ ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالی بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے، جیسے مال، اولاد، ہسبینڈ، اہل و عیال، ماں باپ، پھر اسی طرح صحت، محبت، قبولیت، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں مقرر کر دی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے. تو انسان کے لیے پھر کیا لازم ہے کہ اللہ جب دے تو پھر انسان شکر ادا کرے. جیسے اوپر میں نے ذکر کیا کہ حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ رزق ہے، تو محبت بھی ایک رزق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، یعنی ان کو زمانہ نہیں پایا. وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو. وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی. میں نے کہا آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں اور اس کی سہیلیوں تک کا خیال رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے، یعنی اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی. انسان کسی کو مرنے کے بعد صرف محبت کی وجہ سے یاد رکھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی قلبی تعلق ہو، اور یہ بھی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. آپ کسی سے زبردستی محبت نہیں کرا سکتے. آپ کسی کے آگے رو پیٹ کے، اس کے ساتھ غصہ کر کے، اس کی منتیں کر کے، یا اس کو مال دے کے، یا اس کی خوشامد کر کے آپ اس سے کہیں آپ مجھے محبت دیں، آپ مجھ سے محبت کریں، کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا جب تک اللہ دلوں میں محبت نہ ڈالے. اور اگر آپ کے لیے اللہ نے کسی کے دل میں محبت ڈال دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلے دینے والے بنو جب آپ کو ملے گا، یہ انسانی کوششوں کا حصہ ہے، اور باقی اس کے ساتھ ساتھ دعا اور اللہ سے اچھی امید. اور یاد رکھیے سب سے بہترین رزق تو جنت ہے، سب سے بہترین نعمت جنت ہے، جو سب سے مکمل، سب سے افضل، سب سے معزز، سب سے بلند، سب سے زیادہ قائم رہنے والا ایسا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کی راحتیں اور لذتیں اور نعمتیں کبھی بھی ختم نہ ہوں گی. اور یہ رزق مومنوں کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.
ہمیشہ ہمیشہ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ رزق کا مالک بھی صرف اللہ ہے، رزق کی کنجیاں بس اس کے پاس ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ کوئی اور بھی ہے؟ نو، یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو۔ پھر اسی طرح رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، مثلاً کوئی وقت ہوتا ہے آپ کے پاس بہت ہوتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ سکڑنے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے آپ اپنی جوانی کی پیک پر ہوتے ہیں، خوب محنت کام کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 کم ہوتا جاتا ہے، پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں عام طور پر اوپر جانا نیچے آنا یہ سب دیکھتے ہی ہیں، زندگی نہیں آتی۔ تو جب ہم دعا کریں نا، تو یہ میں آپ کو نالج کیوں دے رہی ہوں، تاکہ جب آپ اللہ سے رزق مانگیں تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو ڈھیروں خزانے اور دینے سے کمی بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کسی سے مانگتے وہ کہتا بھی نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے تو اپنے لیے کافی نہیں۔ انسانوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے۔ لیکن اللہ تو محتاج نہیں نا کسی کا، وہ تو بادشاہ ہے اور اس کے پاس تو خزانے ہیں، اور وہ صرف کون کہے گا اور آپ کے پاس ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے، سارے جمع ہو جاؤ، سب مانگے، اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے وہ عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور پھر زمین پر بھی بے شمار ریسورسز ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان آگے بڑھے اور کوشش کرے۔ حاتم الاسم سے پوچھا گیا من أين تأكل، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ کہا گیا کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار اور درہم نازل فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان میں ہی ہے، یعنی اس کے خزانے صرف آسمان میں ہیں؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے، اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا، یعنی وہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے، ساری مخلوق کو دکھتا، کمزور سے کمزور ترین چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ رزق دیتا ہے۔ ہمیں جن کا منہ بھی نظر نہیں آتا وہ ان کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پروں پر بال سفید ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر ان کو بچوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پروں کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، پھر ان کے ماں باپ واپس آتے ہیں اور انہیں دانا وغیرہ کھلاتے ہیں۔ اللہ عالم، ابن کثیر کی تفسیر میں ہے، کسی نے تجربہ کیا ہوگا۔ ابتدائی ایام میں جبکہ ماں باپ ان بچوں سے متنفر ہو کے بھاگ جاتے ہیں اور پاس بھی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیج دیتا ہے، وہی ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ کہاں سے وہ دیتا ہے؟ یعنی اتنے چھوٹے، آپ دیکھیں کہ انڈا ہی کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے جاؤ ان کی ضرورت پوری کرو۔ تو جو ان پرندوں کو دیتا ہے جن کے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں یا مر ہی جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ وہ ہمیں ضرور دے سکتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جب رزق تنگ ہوتا ہے، نہیں ملتا تو پھر بعض اوقات وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ نے آج تک کھلایا ہے، اللہ نے آج تک دیا ہے، آگے بھی وہی دے گا، اور وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ نے کیا کہا تھا، جس نے کفر کیا اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ اچھا، دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ نان بلیورز کے پاس بہت کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر برابر بھی، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے پاس اس کے مقابلے میں۔ تو ایک تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ فلاں نہیں کرتا، اور اس کو پھر بھی اللہ نے اتنا زیادہ دیا۔ وہ زیادہ نہیں ہے، وہ آپ کی چھوٹی نگاہ اس کو زیادہ دیکھ رہی ہے۔ جو اللہ نے آپ کو اس عبادت کے بدلے میں دینا ہے اپنے پاس، وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ اس کے سامنے تو ساری دنیا کا مال بھی مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، بہت ہی حقیر ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو جو دیتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے،
بنسبت اس کے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کو آگے ملنے والا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے. وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں، درندوں کو ان کی گھات میں، مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں، چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں رزق فراہم کر رہا ہے. اور رزق کا مالک بھی صرف وہی ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لیکن بندوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نکلیں، رزق کی تلاش کریں، اللہ سے رزق طلب کریں. فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، سو تم اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو. حیوانات رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، چیونٹیاں بلوں سے نکلتی ہیں، اور اسی طرح باقی مخلوقات بھی اپنے رزق کی تلاش میں سارا دن مارے مارے پھرتی ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے پرندے، اور رات کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں. لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش اور بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جو وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے لیے بھی لازم کیا ہے کہ اللہ کو الرازق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے. پرندوں کی تو تسبیح کافی ہے، لیکن انسان کو عبادت کے مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں. اس سلسلے میں آج کی دعا سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے. اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو حواریوں نے اس پر لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے، اور ایمان میں مزید اطمینان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، اس میں یہ قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا اتارے. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ زمین سے رزق دے ہی رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کے لیے ریڈی ٹو ایٹ ہمارے لیے ایک خوان اتارے، یعنی پورا دسترخوان نیچے آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور اللہ سے ڈرایا، کیونکہ یہ ایک طرح کا معجزہ تھا، اور معجزہ طلب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے. لیکن حواریوں نے اپنے مطالبے کی 3 وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو. ایک یہ کہ ہم فکر معاش سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں. دوسرے یہ کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تیسرے یہ کہ جب وہ دسترخوان نازل ہو تو پھر ہم سب خوش ہو جائیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کھانا آئے گا تو اس کا تو پھر کیا ہی لطف ہوگا اور کیا ہی اس کا حساب ہوگا. تو ہم اس دن کو پھر خوشی کا دن بنا لیں، ہماری عید کا دن بن جائے، اور پھر ہم آئندہ بھی اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ہر سال عید منایا کریں.